ابھی پھر ہم یہ میسیجز کی طرف چلے جاتے ہیں تیزی سے. اچھا جی, سہیل چودھری, سلام ٹو بوتھ ریسپیکٹڈ ڈاکٹرز. لاسٹ پروگرام میں کینسر کے ریزنز میں ایک ریزن ڈپریشن بھی تھی, کیوں تو کیا اس کے کسی بھی چیز کے فکر کو ڈپریشن میں بدلتے ہیں؟ یعنی کہ شاید کہنا چاہتے ہیں کہ ڈپریشن سے کیا کینسر ہو سکتا ہے. آئی تھنک اچھا دیکھیں, ایک ڈپریشن ہوتی ہے وقتی کیفیت, جب آپ کے ساتھ کوئی بری چیز ہوتی ہے تو تھوڑا سا افسردہ ہو جانا. یہ ڈپریشن کی جو وقتی کیفیت ہے یہ بیماری نہیں, یہ ایک نارمل ہیومن ایموشن ہے جو آتا جاتا رہتا ہے. اسی طرح غصہ بھی اگر آ گیا ہے تھوڑا سا تو کوئی بات نہیں, یہ ہمیں ودیت کیا گیا ملا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ڈپریشن میں رہنا شروع کر دینا اور ایک کنڈیشن کے طور پر جب ہم پر ڈپریشن طاری ہوتی ہے اور ہمارا ویو پوائنٹ گلومی ہو جاتا ہے تو پرائمری کرونک پروگریسو بیماریاں جیسے ڈائبٹیز, بلڈ پریشر یا کینسر, اس طرح کی صورتحال جسم میں ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے اور کئی سال کے بعد یہ نتیجے پھر سامنے آتے ہیں. پھر بریفلی میں بتا دوں کہ ہمارے جسم میں روزانہ کینسر سیل بنتے ہیں سب کے, اور ہمارے جسم میں ان کینسر سیلز کو ایک جھاڑو پھیر دیا جاتا, ٹھیک ہے, ختم کر دیا جاتا ہے, اور یہ صلاحیتیں ہماری برقرار رہیں تو اسٹیٹس کو برقرار رہتا ہے. لیکن اگر کینسر سیل زیادہ پیدا ہوں اور ہم کم کو جھاڑو پھیر سکیں تو الٹیمیٹلی ہمارے جسم میں کینسر کے حالات پیدا ہوتے ہیں اور پھر ہمارا کوئی کمزور آرگن اس کا نشانہ بن جاتا ہے. اوکے, فائن. سو آئی تھنک سہیل آپ کو جواب سمجھ آ گیا ہوگا. اور نوشیلا نقوی کہتی ہیں ڈاکٹر جی مجھے الجھن ہونے لگتی ہے, ایک ہی جگہ سے لوگوں سے میں چینج چاہتی ہوں, مجھے ڈپریشن ہو جاتا ہے. یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی. یہ سمجھ لیں کہ ان کو گول سیٹنگ کی ضرورت ہے. یہ جو بوریت ہونے لگتی ہے جسے یہ الجھن کا نام دے رہے ہیں, یہ بوریت بہت سے پیشوں میں بھی ہوتی ہے جہاں ہر صبح آپ آتے ہیں اور 9 to 5 ایک جیسے کام کر کے آپ چلے جاتے ہیں, کوئی چیلنج نہیں ہوتا, کوئی ذہانت کا استعمال نہیں ہوتا, سرٹن ریچولز ہوتے ہیں اور ان میں پھر بوریت بہت ہوتی ہے. پھر کوئی نہ کوئی ایڈکٹیو بیہیویئر زندگی میں آ جاتا ہے تاکہ کچھ جو ہے بوریت دور کرنے کا سامان ہو. جیسے کہ جو لوگ ڈرائیور ہوتے ہیں, چاہے وہ بس ڈرائیور ہوں یا ہوائی جہاز کو چلائیں, تو چونکہ مناٹنی ہے, ایک جیسا ہی کام ہے, کوئی چیلنج نہیں ہے, کچھ آپ نارمل طریقے سے آپ کر رہے ہیں, تو اس دوران پھر لوگ نشہ کرنا, جیسے کہ چرس جو ہے ٹرک ڈرائیوروں میں, بس ڈرائیوروں میں بہت زیادہ ہوتی ہے اس کا استعمال, اور جو لوگ چرس استعمال کرتے ہیں ان میں سے کوئی 10% جو ہے پھر چرس سے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں, یعنی ان کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا, پھر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں 10%. اسی طرح شراب کا استعمال دنیا میں ایئر لائنز میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور 10% جو پائلٹس ہیں شراب پینے والوں میں سے وہ ہر کار الکوہلک ہو جاتے ہیں, ان کے جسم میں ٹاکسک مٹیریلز بنتے ہیں اور وہ مسافروں کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں. صحیح. تو یہ جو پہلو ہے جس میں بوریت کو دور کرنے کے لیے کوئی گول سیٹنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ بور ہیں اپنے لیے کوئی گول سیٹ کریں, جو ہی آپ گول سیٹ کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے جو آپ حل کریں گے اور آپ کی بوریت دور ہو جائے گی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بچپن میں 2 مہینے کی جو چھٹیاں ہوتی تھی اس زمانے میں گرمیوں میں, تو چھٹیاں ہو گئی تو چوتھے 5ویں دن میں نے اپنی امی کو کہنا شروع کر دیا کہ بہت بور ہو گیا ہوں میں. یہ تو بڑی کامن, ابھی بھی بچے کہتے ہیں. اچھا, ویسے میری امی نے جو اس کا سولوشن وہ پکڑا تھا وہ انہوں نے مجھے کندھے سے پکڑا اور کچن میں اپنے ساتھ لے گئی, کہتے ذرا برتن دو. تو میری ساری بوریت دور ہو گئی. تو یہ جو ہے نا تھوڑا بہت بچوں کو کام شام ایسے دیے رکھنا چاہیے, بچوں کو کوئی ٹاسک دیے رکھنا چاہیے. ایک تو ویسے بچوں کو یاد رہتا ہے کہ آپ ابا جان ہیں, یعنی جو ٹاسک دیتے ہیں اور وہ کرتا ہے تو اپنی اپنی پوزیشنز کا پتہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ حل نہیں ہوتا بور ہو رہا ہوں کہتے اچھا تمہیں میکڈونلڈ منگوا دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. تو یہ بوریت دور کرنے کے اچھے طریقے نہیں. بچے کو کوئی کھیل تماشا ایکسرسائز, اور یہ جو خالی کھیل ہے جن کو ہم ویڈیو گیمز کہتے ہیں یہ ٹھیک کہ یہ صحیح کھیل نہیں ہوتا, یہ صرف ذہنی ایکسائٹمنٹ ہے, اس میں جسم جو ہے اس کو کرنے کے لیے کچھ نہیں ملتا. ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ بچوں کے لیے ایسے کھیل بنائیں جیسے فٹ بال ہے یا چلے گلی ڈنڈا صحیح, یا وہ ایک ہم جو کھیلتے تھے پیٹھو گرم, بلکہ غریبوں کے کھیل بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں اجاز بھائی. وہ ہم ایک کھیلتے تھے باندر قلعہ, یعنی ایک زمین میں قلعہ سر ٹھوک دیتے تھے
اور اس کے ارد گرد سب جوتیاں اکٹھی کر لیتے تھے اور ایک بندہ رسی پکڑ کے ان جوتیوں کی حفاظت کر رہا ہوتا تھا اور لوگ اس میں سے پکڑ نکالتے تھے. اور مطلب یہ ایک طرح سے اسٹریٹ سمارٹ بننے کے کچھ طریقے تھے جو اب زیادہ دیکھنے میں نہیں آتے, خاص طور پر لاہور میں, ڈیفینس میں, گلبرگ میں تو بالکل نظر نہیں آتے. لیکن آئی تھنک کہ شیخو پورہ میں یا دیہاتوں میں کہیں ابھی بھی یہ کھیل چل رہے ہوں گے جو ذہانت دیتے ہیں, اسٹریٹ سمارٹ, جو آپ کو بور نہیں ہونے دیتے. اور پھر آپ اسٹریٹ سمارٹ ہو بھی جاتے ہیں. جی بالکل, آپ جب زندگی کی تلخیوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں بچپن سے ہی تو اسٹریٹ سمارٹ ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ نے جو ہم سے سوال کیا ہے نوشیلا نقوی صاحبہ, اس کا جواب کافی سیر حاصل مل گیا. مائی نیم از عمر, السلام علیکم, ہیو اے گڈ اینڈ نائس ڈے, کیپ اسمائلنگ, تھینک یو مائی ڈیئر. آصف خان, سائلنٹ لپس may avoid many problems but smiling lips may solve many problems, so always have a smile on your face in the beautiful journey called life. بہت ہی اچھی بات ہے, مسکراتے رہنا چاہیے. اس سے آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی بندے کو مسکرانے پر کوئی سزا ملی ہو. ہمیشہ بینیفٹس ملتے. فائن. یو آر ان فیور آف لو میرج اور ارینجڈ میرج؟ دیکھیے, مختصر رکھیے گا تاکہ بھائی اس میں ہم پروگرام کر چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس عمر میں یعنی آپ شادی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی تجربہ تو ہوتا نہیں کہ شادی ہوتی کیا چیز ہے. زیادہ سے زیادہ آپ نے اپنے ماں باپ کو شادی شدہ زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے. صحیح. تو آپ لو میرج کریں یا ارینج میرج کریں, اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ شادی کی ذمہ داریوں کو پہلے سمجھ چکے ہیں. اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو پھر جو بھی طریقہ کریں وہ درست ہی ہوگا. فائن. اور السلام علیکم, دنیا تے فکر نہ, یہ میں معذرت چاہوں گا جنہوں نے بھیجا ہے, لمبا سا شعر ہے اور اردو انگریزی میں لکھی ہوئی پڑھنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے. حسیبہ, آپ کے شعر سرآنکھوں پہ بہت اچھا اس کا مقصد ہے, پھر انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے. آئی اپریشیٹ اٹ. حسیبہ, آپ کا پروگرام بہت انفارمیٹیو ہے, مجھے یہ بتائیے بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کریں کیونکہ آفس میں مجھ پر پریشر بہت زیادہ ہے. شجاع, دیکھیے, ایک تو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے اعصاب کو جو قابو میں رکھنا ہوتا ہے, ڈھیلا رکھنا ہوتا ہے, ٹینشن یا سٹریس سے بچنا ہوتا ہے. لیکن بلڈ پریشر ایک بیماری بھی ہے جسے اسینشل ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہو تو بعض اوقات خالی نمک کے پرہیز سے اور ایکسرسائز کرنے سے اور بعض اوقات ادویات کے استعمال سے, جیسا بھی آپ کے ڈاکٹر کہتے ہیں, بلڈ پریشر کا علاج آپ اپنے فیملی فزیشین سے یا کسی بھی ایسے ڈاکٹر سے جو اس بیماری میں مہارت رکھتا ہو تو کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, جتنی بھی پرائمری کرونک بیماریاں ہوتی ہیں پروگریسو جیسے بلڈ پریشر ہے, تو ان میں کاؤنسلنگ کو کبھی نہ بھولیں. ڈائبٹیز ہو یا بلڈ پریشر یا کوئی اور ایسی ہی کاؤنسلنگ کیا صداق بھائی, خالی ادویات پہ تکیہ نہ کریں بلکہ اسٹریس مینجمنٹ کے لیے اور لائف سولوشنز کے لیے ہمیشہ کاؤنسلنگ کی طرف جانا آج کے زمانے کی ضرورت ہے. کاؤنسلنگ میں جانا ماڈرن ہونے کی نشانی ہے. از دیٹ رائٹ؟ جی. کاؤنسلنگ کیسے ہوتی ہے؟ کاؤنسلنگ ایسی ہے کہ جیسے آپ کو رستہ کھو گیا ہے, آپ رستے میں کسی کے گھر کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن آپ کسی سے پوچھ نہیں رہے, تو یہ ہے کہ آپ کاؤنسلنگ سے انکار کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے شیخ سراج الدین کے گھر جانا ہے جو یہ کام کرتے ہیں تو یہیں کہیں رہتے ہیں, تو کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں ہاں چلیے آئیے میں چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ کاؤنسلنگ ہے. لائف میں جہاں بھی کوئی پرابلمز ہوں, ٹامک ٹوئیاں مارتے رہنے کی بجائے اگر آپ کسی جاننے والے سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ جانتے ہیں تو ذرا مجھے بھی بتا دیجئے, آپ یہ مسئلے کیسے حل کرتے ہیں, میں جاننا چاہوں گا. کاؤنسلنگ کوئی بیمار ہونے کی نشانی نہیں ہے, یہ صحت مند ہونے کی نشانی. فائن, سمجھ گیا جی, اور میرا خیال آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے. صدف, سلام ٹو یو سر, مائی کوشچن از ویئر ڈو یو پلیس لانگ صبر اینڈ برداشت in the world of psychology and please define introvert and extrovert. یہ سوال ہے ساقب بھائی صدف کا. کچھ ان کے اس باتوں کی وجہ سے مجھے کچھ بتانے کا موقع ملے گا. صبر کا مطلب تو انتظار ہوتا ہے, یہ عربی میں ایک لفظ ہے صبر. اچھا, اردو میں جو صبر ہے اس کو اس معنوں میں بھی لیا جاتا ہے کہ کسی چیز کے بغیر ہی گزارا کر لینا. جیسے کسی کے گھر ہم جاتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے, آپ صبر کریں, یعنی وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. اچھا, لیکن اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے انتظار. یعنی اپنے مطلوبہ گول یا ٹارگٹ کا انتظار اطمینان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ وہ آپ کو ملے گا. جی. جب برداشت جو ہے یہ
دو معنوں میں آتی ہے. وہ آپ جو کہہ رہے تھے پاس کر یا برداشت کر. جی, برداشت کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن کے ساتھ نباہ کرنا سیکھنا, لیکن حد سے زیادہ برداشت جو ہے, حد سے زیادہ کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہوتی. تو جو ٹالرنٹ لوگ ہوتے ہیں, حد سے زیادہ لوگ ان کو تہس نہس کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈور میٹ سمجھ لیتے ہیں. ایکچولی اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خود ہی سکھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو. وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس.